بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ان سے یہی کہتا، خدا کے لیے میری ماں بیمار ہے، بیوہ ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے کے لیے بلا لیں تاکہ میں اپنی اماں کا سہارا بن سکوں۔ یہ لوگ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میری عمر 17-18 سال ہوگی۔ چچا کا بڑا بیٹا علی ہمیشہ میری بات سنتا اور کہتا، تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم ادھر ہی پڑھائی کرو، پھر تمہارا کچھ سوچیں گے۔ مگر پھر اماں کے بھرپور اصرار پر علی بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا ہی لیا۔ کہنے لگے، یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں تمہاری اماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، تو میں یہاں پر تمہیں بلا لیا ہے، اس لیے اب جو کام کہا جائے وہی کرو، اس کے بدلے تنخواہ تمہاری اماں کو ہر مہینے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 4 بیوی ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے، ان 5 بیویوں کے کام کے لیے اسے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو بالغ نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری عمر، تمہارا قد کاٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لیں گے، اچھے پیسے بھی دیں گے۔ عورتوں کو یہ کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے، ورنہ کسی لڑکی کو رکھ لیتا۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے نہیں ہیں، اور پاکستان سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آ سکتا۔ تم بہت کم لڑکوں میں سے ہو جو چھوٹی عمر میں ہی پردیس آ گئے ہو۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے کہا بس جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر علی بھائی نے مجھے کہا، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاط کرنا ہوگی۔ تم یہ ظاہر ہی نہیں کرنا کہ تم پاکستان سے ہو، اور نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان بھی۔ اردو نہیں بولوں گا تو پھر کیا بولوں گا؟ مجھے تو نہیں آتی عربی۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کون سا پتہ ہے چلتا ہے کہ الٹی سیدھی انگریزی بول لینا، یہ ظاہر کرنا کہ تم کسی انگریز ملک سے آئے ہو، خبردار جو پاکستان کا نام لیا۔ میں یہ سن کر اور حیران ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے علی بھائی نے مختصر سامان کے ساتھ شیخ جلیل کے گھر بھیج دیا۔ شیخ جلیل کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس گھر کے باہر دیکھ کے تو میں حیران و پریشان ہو کے رہ گیا۔ اس گھر میں تقریباً 14-15 کے قریب تو کمرے ہی ہوں گے۔ 2 منزل گھر تھا، اوپر والی منزل بہت خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علی بھائی کہنے لگے، میں نے بھی اس آدمی کے گھر میں کام کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے کسی وجہ سے نکال دیا۔ میں یہاں صرف اور صرف مینیجر کا کام کرتا تھا۔ اس گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے تم دل جمائی سے کام کرو گے اور مسئلوں کو نمٹانے کی کوشش کرو گے تو تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں امید سے ہو گیا، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر میں آ کر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والی ہے۔ علی بھائی نے کہا، مجھے اس کے ساتھ آدمی سے ملوا دیا۔ شیخ جلیل نہایت ہی خوش اخلاق اور خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا درد تھا۔ دیکھ کر لگتا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا، اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ میں حیران تھا جلیل بھائی کے بارے میں۔ میں نے تو علی بھائی نے یہ بتایا کہ ان کی 5 بیوی ہیں۔ 5 بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کیسے ناخوش ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے علی بھائی کو خدا حافظ کہا، وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے بندے کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عربی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس کمرے میں کھڑا تھا۔ اس لڑکے سے کہا، اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، پھر مجھے بڑی رازداری والے انداز میں اوپر لے کر گیا، اور پھر سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم پاکستانی ہو، میں بنگلہ دیش سے ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہوگی۔ میں حیران تھا کہ ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا شیخ کو کسی کے پاکستانی ہونے سے مسئلہ تھا؟ اگر تھا تو علی بھائی کے ساتھ تو وہ اس طرح پیش آیا جیسے کہ وہ ان کے دوست ہوں۔ خیر، مجھے اس لڑکا جس کا نام پیٹل تھا مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پر جانا پڑتا ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر گھر میں ہی وہ کوئی چیز منگواتی ہیں۔ تم نے فوراً ان سب کچھ لا کے دینا ہے جو وہ مانگے، اور ہاں، کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 5 بیویوں میں کیسے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیوی ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والی پورشن میں سب سے کم عمر لڑکی ہی رہتی ہے، اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ وہ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ۔
शेख इसके पास नहीं जाते, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के साथ रहता है, और बेहतर यही होगा तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ये बात किसी से मत पूछना। मैं इसकी बातों पर अमल करते हुए वहाँ से चला गया। अब सवाल ये था कि मैं सारा दिन बस इनकी बीवियों के हुक्म का इंतज़ार करता रहता और बदले में मुझे तनख्वाह कितना मिलनी थी, ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। बाहर बैठा था, अंदर औरत के चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने देखा कि अंदर एक औरत बुरी तरह चीज़ें तोड़ रही थी। वो जवान लगती थी, उसकी उम्र मुश्किल से 27-28 साल होगी, जबकि वही शेख जो कि थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हदायत देकर गया था, वो इसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। लड़की बुरी तरह रो रही थी, जबकि वह अरबी आदमी बड़ी फिक्रमंदी में इसे चुप करवा रहा था। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुप कर सुनने से कहीं मुझे ये सब नौकरी से न निकाल दें। मैं फ़ौरन वहाँ से वापस आ गया, अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे ही होंगे कि दरवाज़ा खुला। वो औरत अपनी चीज़ें समेटती हुई वहाँ से बाहर जाने लगी। अरबी इसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं, पर इस लड़की ने इस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से भागते हुए चलेगी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और भी जो कि अब इसे अपने रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। अब कहने लगा, या अल्लाह माफ़ी, मुझे इसकी बात से इतना समझ आ रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है अपनी किसी हरकत से, और इसे दोहरा भी नहीं चाहता, मगर लाशौरी तौर पर वो ऐसा ही करता होगा, तभी तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। खैर, मैं अपने नए हुक्म का मुंतज़र था। वो मेरे पास आया और मुझसे कुछ अजीब व गरीब अंदाज में बात करने लगा। मैं इसकी बात समझ नहीं पाया। तभी उसने एक लड़के को आवाज़ दी। ये वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में मुख्तसर मालूमात दी थी। वो पास आ गया, उसने अरबी से कोई बात की, अरबी ने इसे कुछ समझाया, और फिर इस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया वो तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं ये सुन के हैरान रह गया कि वो अरबी मुझसे ये कह रहा है कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे ये मुझे आजमा रहा हो ताकि मैं इसका वफादार हूँ या नहीं ये साबित हो सके। तो मैंने इस लड़की से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी बात सुनकर शेख समझ गया कि मैं खौफज़दा हो गया हूँ। कहने लगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ आजमाने के लिए ही नहीं कह रहा, बल्कि अपनी एक बीवी से तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। वो अरबी बहुत परेशान लग रहा था। इसकी बातों से भी महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। खैर, मैंने जाकर यह बात अपने अली भाई को बता दी। अली भाई भी इसी घर में आ गए थे। अरबी ने भी इसको बहुत बातें समझाई। अली भाई मुतमईन हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुम शेख की इस छोटी बीवी से शादी कर लो जिसको शेख ने तलाक दे दी है। इसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो इसमें कठपुतली सा था। मैंने कहा, जैसा मेरे मालिक का हुक्म हो मैं वैसा ही करूँगा। जो मेरे निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। परसों ही मेरा निकाह था, जबकि वो लड़की पाकिस्तानी थी। इसका नाम सबा। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि आखिर सबा के साथ मुझे शादी करने का क्यों कहा जा रहा है। ये शेख की वो बीवी थी जिसको तलाक दे चुका, मुझसे दोबारा शादी करवा के शायद वो अपनी बीवी के लिए अजाला करना चाहता होगा। बहरहाल मेरा निकाह सबा के साथ बढ़ा दिया गया। सबा ने रोते रोते निकाह के लिए हाँ कह दी, और निकाह होते ही मुझे और सबा को अलग कमरे में भेज दिया गया। ये कमरा अच्छी तरह सजा गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे, ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। मैं चुपचाप बैठा कमरे में अभी देख ही रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दोगे? ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाक ही लिखी है। वो मुझसे मुख्तलिफ बात करने लगी, मगर इसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा हुआ था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों कराई है? मेरी ये बात सुनकर सबा मज़ीद रोने लगी। अच्छा, रो नहीं, मैंने इसका हाथ थामा। वैसे भी अब तुम तो मेरा निकाह हो चुका है। अगर तुम दुल्हन हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं एक ख्याल रखने वाला अच्छा और माकूल इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, बोली, तुम्हारे साथ मेरा निकाह आर्जी है। तुम तो बहुत मासूम लड़के हो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा निकाह मुझसे क्यों करवाया गया है। तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम ये नहीं जानते कि मेरी क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो और मुझ पर गुजरे दर्द देखो तो तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। ये कह के वो दोबारा रोने लगी।
تم مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ ایک دم خوش ہوگی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں، اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی، جب میں اپنی اسکول کی سب سے ہونہار طالبہ تھی۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی کے حسین خواب بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی ایک عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے اپنی بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی تقریب میں گئے تھے جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا۔ کافی لوگ مجھے جاننے لگے تھے۔ میں بے حد حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پھر میں مشہور ہو گئی، میری تصویر اسکول کے میگزین پر چھپی، اخباروں میں آنے لگی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ شہرت دن میرے قاتل بن جائے گی۔ میں اپنے گھر میں ہی تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ایک پیشکش بھی دے رہے ہیں۔ ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے، یہ کہو کہ حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کی اتنی بڑی پیشکش سنی اور ان کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب جانے دیں گے، خوب پڑھائیں گے اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیج دی جائے گی۔ ابا کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں روپے کا لالچ دیا گیا۔ 7 عورتیں بھی تھیں، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ لیکن ہم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن مختصر کے کاغذات بنانے کے بعد مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا، اور پھر میری قسمت نے ایسے دن پلٹے کہ جب مجھے یہاں لایا گیا، پورا راستہ جہاز میں یہی بات سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر پہلے اسکول میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی، پر مجھے یہاں لایا گیا اور ایئرپورٹ سے ایک لڑکی مجھے بہت بڑے اور خوبصورت بنگلے میں لے گئی۔ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں لے گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب تھا، خوبصورت رنگ روشنیاں اور لڑکیاں جنہوں نے مختلف کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا جانے کون سا سعودی عرب تھا، ہم نے تو یہاں سنا تھا کہ وہ اللہ کی پاک زمین ہے، وہاں پر ایسے کچھ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کے تو حیران رہ گئی کہ یہ عیاشی کا ایک بھرپور اڈا موجود ہے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ مختلف راہگاریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی جہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ وہاں میرے بال بنائے گئے اور عمدہ لباس پہنائے گئے۔ ان میں سے کسی شہزادی کی طرح میں لگ رہی تھی۔ دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی براجمان تھا جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھرنے لگی اور پھر کہا کہ اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بکا کر لایا تھا۔ یہ سارا کھیل اس نے ہی تو کھیلا تھا۔ ایک دن اخبار میں اس نے میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر لیا۔ بس وہی ہوا، اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ غریب ہیں۔ پھر کیا تھا، اس کے لالچ دیا اور ہفتوں دنوں میں مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ اب اس کے سامنے سجی سجائی پیش کر دی گئی۔ میں بہت روئی، چیخی چلائی۔ اس کے بدلے میں میرے ابا کو پیسے بھیجے جا رہے تھے، وہ خوش تھے۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی، وہ تو عربی میں بات کرتا، میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایسا کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کال کوٹری میں بھیج دیا۔ پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا۔ اتنے ظلم کے باوجود میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی، جیسے موت ہی مجھے اس سے نجات دلا سکتی ہے۔ میں نماز پڑھتی، اللہ سے دعائیں کرتی، مجھے یہ بہت برا لگتا اور سمجھ نہیں آتی کہ میری یہ قید کب تک ختم ہوگی۔ پھر اس آدمی کو وہ سزا ملی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہیں رہتی۔ اسے غصہ آتا ہے، اسے غصے کے دورے پڑتے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے پاس نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ کے احساس ہو گیا اس کو کہ میرا دل دکھانے پر، مجھے تشدد کرنے پر، مجھ جیسی نیک لڑکی کو اپنے گھر سے اٹھا کر اپنے عیاش خانے میں لانے کا کیا انجام ہے۔
میں نے صبر کر لیا، ہر روز اللہ سے دعا کی، اس کے دل میں خود ہی احساس ڈال دیا کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہ گئی۔ جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں، اب یہ تمہاری شادی مجھ سے کروا رہے گا۔ اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اسے دوبارہ شادی کر سکوں۔ مجھے اس کی یہی سمجھ آتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوگی۔ مجھ پر تو لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قوم کتنی عیاش ہے۔ کیا واقعی میں اس بیچاری لڑکی کو ایسے اٹھا کر لایا ہوں؟ میری تو پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے یہ ساری باتیں علی بھائی کو بتا دی۔ علی بھائی بولے کہ میں اس بات سے پہلے ہی واقف تھا۔ پہلے یہ آدمی ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے کو نہ لے آؤں، لیکن اب یہ اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ اس نے زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ آدمی خود اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک نموست بن کے رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد رہے گا، اس لیے اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ عربی طلاق دینے پر مجبور نہ کرے، صبا سے پھر شادی نہ کرے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ علی بھائی نے اس آدمی سے بات کی، وہ عربی آدمی مان گیا۔ اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور اچھی خاصی رقم بھی دے دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کر دی تھی، اسے آباد کرنے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام پہ ایک گھر بھی خرید لیا۔ اس میں اور صبا رہنے لگے۔ صبا کے چہرے پہ اب ہنسی و مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ ماں کو میں نے صبا کی کہانی بتائی، بس یہ بتایا کہ وہ بہت نیک عورت ہے۔